بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بنیامین اور آپ دیکھ رہے ہیں بنیامین وائس۔ ناظرین، کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ تعمیر شروع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی چار دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کریں۔ لہذا اسی مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ اس میں رنڈے کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم تک جا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نامی ایک رومی معمار نگراں تھا۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت کے اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چینخ پڑے، یہ امین ہے، یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر طلب فرمائی۔ چادر کے بیچ میں حجر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام پر پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقرر کردہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہوگی۔ ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے خانہ کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا حجر اور حتیم کہلاتا ہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئی تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے دیوار ڈال دی گئی اور خانہ کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب چوکور شکل کا ہو گیا۔ اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی پورب اور پچھم کی دیواریں 12-12 میٹر ہیں۔ دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے۔ دیوار کے گرد نیچے ہر 4 جانب سے ایک بڑے ہوئے کرسی نما ضلع کا گھیرا ہے جس کی اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر اور اوسط چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہے۔ اسے شاذرواں کہتے ہیں۔ یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جزء ہے، لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے میرا چینل بنیامین وائس سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔